رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. کمال. نفل فرض کے برابر. فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے. ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے. فرض میں اتنی طاقت ہے. تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا دن میں روزہ رکھے گا آخری رات اسے ایسے دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا. سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا. اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا. دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے. رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام ان پر موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا. وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں. قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا. کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ. لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے. 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے. تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ. تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی. تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں. اور اللہ کا فضل ہے دھیرے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.25 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے. اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ. اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا. روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے. روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف. وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے. جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟
جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گی، اوروں کی برائی کیوں سنے گی؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی ہے، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر رہتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں؟ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت مجھے ملے کہ جب رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جب رمضان میں نہیں، یہ نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخر رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخر رات سب کی بخشش ہو جائے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس، یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ 2-4 جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جانے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاکے وہ مارے گا۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑا کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا
यदऊन अंतर वर्रिमाह कअन्नहा अश्तान बेरन फी लबान अदहमी मा ज़िल्तु अरमीहिम बिग़ुर्रति वजहिही व लबानिही हत्ता तसरबल बिद्दमी। का मैंने आज वो करके दिखाया कि दुश्मन के खून से मैंने भी कपड़े पहने और दुश्मन के खून से मेरे घोड़े ने भी कपड़े पहन लिए, यानी दोनों हम सुर्ख सुर्ख हो गए, खून आलूद हो गए। का मेरा घोड़ा भी सारे का सारा पूरी शलवार कमीज ही उसने खून की पहन ली थी। उसको कहते थे खैलुन फरसुन साइमुन। तो ये रोजा हमें जंग के लिए तैयार करता है। कौन सी जंग? शैतान के खिलाफ। और दूसरा कहते थे सामत रीह। अरब में हवाओं के झक्कड़ बहुत चलते थे, तूफान बहुत आते थे, तो वो उसमें बहुत परेशान होती थी। हमारे यहाँ मई में बहुत ज्यादा आंधियां चलती थी, जब दरख्त बहुत हुआ तो दरख्त ही काट के रख दिए, दरख्त बहुत हुआ, आंधियां बहुत चलती थी। अब तो बहुत कम हो गई बरा, फिर भी मई में कुछ न कुछ चलती हैं। तो जब वो चलती है तो मुसीबत बन जाती है, तो जब वो खड़ी होती है तो सुख का सांस आता है। तो जब वो हवा के झक्कड़ बंद होते थे तो अरब कहते थे सामत रिह, शुक्र है हवा ने रोजा रख लिया, यानी हवा थम गई, हवा थम गई। अब इसको यहां फिट कैसे किया है उलमा ने कि इंसान के अंदर नाफरमानी के झक्कड़ चलते हैं, झूठ के, जुल्म के, बदकारी के, फहाशी के, नशे के, सुस्ती के, रिश्वत के, बार बार नाम लेने से भी तबीयत खराब होती है। नाफरमानी के तूफान उठते हैं, तूफान उठते हैं। ये क्या करता है? रोजा रखता है, नजर झुकाता है, हाथ झुकाता है, जबान पे काबू पाता है, शहवत पे काबू पाता है, हलाल को छोड़ देता है। तो वो पूरा महीना जब इस प्रैक्टिस से गुजरता है कि नजर को बचाता है, कानों को बचाता है, जबान को बचाता है, हलाल खाने, हलाल बीवी से बचता है, तो अल्लाह इसके अंदर शैतानी तूफानी हवाओं से टक्कर लेने की ताकत पैदा कर लेता है और ये उसके सामने खड़ा हो जाता है, डट जाता है। लेकिन क्योंकि हमारा रोजा शुक्र है, फर्ज जो रखते हैं उनको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। जो मेरे भाई सुस्त हैं अल्लाह करे वो भी रख लें कि ये बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ये हमें नसीब फरमा दे कि रात की तरावी और दिन का रोजा, ये इसके अंदर एक ताकत पैदा करता है शैतान से टकराने की और गलत चीजों से टकराने की। इसके अंदर अल्लाह ताला कुव्वत पैदा फरमा देता है।